بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، دجالی ریاست کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ سمیٹی جائے تو بہت مختصر ہے اور اگر پھیلائی جائے تو صدیوں پر محیط ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا چونکہ ارض مقدس فلسطین سے ہوتی ہے، یعنی یہود کی فلسطین سے جلا وطنی سے، جو عذاب الہی کے نتیجے میں تھی، اور انتہا بھی یہیں آ کر ہوگی، یعنی یہود کی یہاں واپسی کی کوشش، جو مکر و فریب اور ظلم و دجل کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے ہم گفتگو کی ابتدا، نقطۂ آغاز و اختتام فلسطین سے ہی کرتے ہیں، جس کا قدیم نام یروشلم تھا۔ یروشلم تینوں مذاہب کے پیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے ایک مقدس شہر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور اہل کتاب کے لیے بھی۔ مسلمان چونکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں، چنانچہ کوئی بھی ایسی جگہ جو کسی نبی سے تعلق رکھتی ہو، مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کا تعلق دیگر بہت سے قابل احترام انبیاء کرام علیہم السلام سے ہے۔ واقعہ معراج بھی یہیں سے ہوا تھا، اور یہاں موجود مقدس چٹان مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا اس سے قلبی تعلق و لگاؤ شک و شبہ سے بالا تر ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کا تعلق اسی شہر سے ہے۔ اس لیے یہودی بھی اسے مقدس و متبرک مانتے ہیں۔ عیسائی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن اس سرزمین کی تقدیس ان کی نظروں میں اس لیے اہم تر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت الحم میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر زندگی کا بیشتر حصہ ارض قدس میں گزارا۔ مستقبل کی عالمی دجالی ریاست کی کہانی ماضی کے ان تقدیس بھرے رویوں کے برخلاف یہیں سے جنم لے گی۔ یروشلم کی تقدیس کی وجوہ تو آپ نے سمجھ لی، آئیے اس کی تخریب یعنی یہاں دجالی قوتوں کی پار فرمائی کی ابتدا کو دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں نے تورات کی پیش گوئی کے مطابق جب بیت المقدس فتح کیا تو تینوں مذاہب کے لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی بھی مذہب کے زائرین کی یہاں آمد پر پابندی عائد نہ کی، چنانچہ یہودی اور عیسائی زائرین کی آمد و رفت آزادی سے جاری رہی۔ یہ معمول صدیوں تک برقرار رہا۔ 1095 عیسوی میں عیسائیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا مذہبی رہنما پوپ اربن دوم تھا۔ اس نے عیسائی یورپ پر زور دیا کہ ارض مقدس کو کافروں یعنی کہ مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ پوپ اربن کا پروپیگنڈا تھا کہ مسلمانوں نے ہزاروں مسیحی بہن بھائیوں کو قتل کرا دیا ہے، دنیا کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے، اور یورپیوں کے لیے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ تنگ کر دی ہے۔ خود مسیحی مورخین کا کہنا ہے کہ عیسائیوں کے قتل کے بارے میں پوپ اربن کا دعویٰ جھوٹ کا بلند تھا۔ اس جھوٹ کا ایک طے شدہ مقصد تھا، سیاسی اور بشارتی جھوٹ۔ پوپ نے عیسائی عوام کو مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ پر ابھارنے کے لیے صرف یہی سیاسی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ اس نے غرض کے لیے ایک بشارتی جھوٹ بھی گھڑا۔ اس نے عیسائی جنگجوؤں کے لیے خدائی بشارت وضع کی کہ جو مسلمانوں سے لڑے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ جنگ کی بلند و بالا وادیوں میں دائمی نعمتوں کا مستحق ہوگا۔ یہ جھوٹ، جو عیسائیت کی بنیادی تعلیمات یعنی نظریہ کفارہ کے بھی منافی تھا، کرنے کی ضرورت پوپ کو کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ عیسائی مذہبی رہنماؤں کے سامنے کھڑا ایک مشکل سوال تھا۔ ان کو یہ بات سمجھ نہ آتی تھی، مسلمان ناقابل تسخیر کیوں ہیں، اور اپنے خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار کیوں رہتے ہیں؟ عیسائی اس طرح کیوں نہیں ہیں؟
یہ بہت بڑا سوال پوپ اربن اور اس کے ہم اثر دیگر مسیحی عائدین کے سامنے جواب طلب تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو مسلمانوں کے فلسفہ شہادت کی روشنی میں اس سوال کا جواب بہت سادہ اور آسان تھا۔ مسلمان جہاد میں اپنی جانیں دینے کے لیے اس لیے تیار رہتے ہیں کہ انہیں موت کے بعد جنت کی زندگی کا وعدہ کر دیا گیا ہے۔ اس پر انہوں نے سوچا کہ عیسائیوں کے لیے ایسی کون سی بشارت ہو کہ وہ بھی صلیب کے لیے جانیں دینے پر تیار ہو سکے۔ بائبل میں ایسی کوئی بشارت نہ تھی۔ مجبور ہو کر مسیحی رہنماؤں نے نعوذ باللہ خدائی اختیارات ہاتھ میں لیتے ہوئے کچھ بشارتیں وضع کر لیں۔ عیسائی عوام سے وعدہ کر دیا گیا کہ جو لوگ صلیب کے کاز کے لیے لڑیں گے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے نجات یقینی ہوگی۔ پوپ اربن نے یہ وعدہ اپنی مذہبی حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہوئے کیا۔ یہ وعدہ بنیادی طور پر عیسائیت کی تعلیمات کے لیے بھی منافی تھا۔ عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم کے بیٹوں کے گناہوں کے کفارے میں اپنا خون پہلے سے بہا چکے ہیں۔ اب صلیب کے بیٹوں کو اپنا خون دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ وعدہ مشہور عیسائی نظریے اعتراف گناہ کے تصور کو بھی ختم کرتا تھا۔ اس وعدے نے اپنا اثر دکھایا اور عیسائی عوام یقینی نجات کے حصول کے لیے جوق در جوق کافروں سے لڑنے نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے پوپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ایک جنونی گروہ غریب مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا جو ہنگری سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے ترکی و شام میں اتر آیا۔ یہ جنگجو دراصل غیر منظم شہری تھے جنہیں پہلے تو خود ہنگری کے سپاہیوں نے تیگ اور بچ رہنے والوں کا صفایا عثمانی مجاہدین اور ترک مسلمانوں نے کر دیا۔ اس کے بعد صلیب کے لیے لڑنے والوں کی دوسری لہر ابھری۔ اس دفعہ حملہ آور ہونے والے صلیبی جنگجو نائٹس یعنی یورپ کے سردار تھے۔ انہوں نے القدس پر طوفانی یلغار کی اور فلسطین کے ایک علاقے میں کچھ عرصے کے لیے ایک صلیبی ریاست قائم کر لی۔ صلیبی پرچم کے ساتھ یہ پہلا کامیاب حملہ تھا جس نے نہ صرف ناقابل تسخیر مسلمانوں کے خلاف یورپیوں کو حوصلہ دیا بلکہ کشت و خون کا ایک نیا دور شروع کیا جو بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہا اور ابھی تک مختلف شکلوں اور عنوانوں سے جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب عیسائیوں کے حقیقی اور سچے رہنما جناب مسیح علیہ السلام تشریف لا کر ان فتنہ پرور دجالی قوتوں کو تیگ نہیں کر دیں گے جو سادہ لوح عیسائی عوام کو اہل اسلام کے خلاف ورغلاتے رہتے ہیں۔ اس حملے کو صلیبی جنگ کہا گیا جس کا مطلب کافروں یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ تھا۔ اسے بعض اہل قلم مسیحی جہاد کہتے ہیں جو غلط ہے۔ اس اصطلاح میں جہاد کا لفظ غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ جہاد کے مقدس عمل کا تصور صرف مسلمانوں کے یہاں ہے۔ بقیہ مذاہب کی طرف سے برپا ہونے والی جنگوں کے لیے یہ اسلامی اصطلاح استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں اس عبادت کی توہین کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس اولین صلیبی جنگ کے پس پردہ پائے جانے والے شاہی محرکات یا پوپ کے مفادات کیا تھے؟ اس کے لیے نائٹس یعنی ان یورپی جنگی سرداروں کی ان سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالنا کافی رہے گا جو وہ یروشلم آتے ہوئے سر انجام دے رہے تھے۔ تاریخ ان کی کارگزاری سناتے ہوئے ہمیں بتاتی ہے۔ راستے میں وہ مسلمانوں، یہودیوں اور سیاہ فام عیسائیوں کا قتل عام کرتے رہے۔ نائٹس کے ان کارناموں کو دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ واقعی مقدس مذہبی جنگ تھی؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ یہ تو ایک نسلی معرکہ آرائی تھی، وہ نسلی معرکہ آرائی جو مذہبی جنگ کے نام پر وجوہ میں آئی اور جو نسلی احساس برتری کے شکار بنی۔ اسرائیل کے ایک مخصوص قبیلے کو
دنیا کے اس مقدس خطے پر مسلط دلانے کے لیے تھی جو وہ اپنی بدعمالیوں کی بدولت گنوا چکا تھا۔ یہ صلیبی جنگیں جاری رہیں اور جیسے جیسے وقت گزرا صلیبی جنگوں کی تعداد اور مقدار میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی طرح نائٹس کی تعداد اور حیثیت میں بھی اضافہ ہوتا گیا اور ان میں عیسائی جوشیلے سرداروں کی جگہ یہودی زعما نے لینا شروع کر دی، اور یہیں سے یہ تحریک رخ بدل کر دجال کے کارندوں کے ہاتھ میں آتی گئی۔ نائٹس کے نام اور خطابات مختلف تھے جو ان کے تعارف پس منظر اور فرائض کے حوالے سے رکھے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک نمایاں گروہ ٹیمپلرز نائٹس کا تھا جو عیسائی نائٹس کے مختلف گروہوں کے ختم ہو جانے کے بعد بھی باقی رہا۔ اس گروہ نے تاریخ میں بے انتہا شہرت پائی اور آج تک نام بدل کر زندہ ہے، اس لیے کہ یہ عیسائی نہ تھے۔ شروع میں تھے بھی تو بعد میں ان میں ایک مخصوص انسانی برادری کے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے یہ چولا پہن کر شہرت دوام حاصل کی۔ ٹیمپلرز نائٹس موبدی سردار ایک ایسا گروہ تھا جس کے سامنے بظاہر کوئی مقصد اور کوئی نصب العین نہیں تھا، لیکن در حقیقت ان کے سامنے ایک بڑا نصب العین اور اہم ایجنڈا تھا جس پر وہ صلیبی جنگجوؤں کی مدد سے کام کرنے لگے۔ ان کی نظروں میں پوری دنیا پر غلبے کا حضور اور عظیم ترین فرما روائی تھی۔ ایک سوال اٹھایا جائے کہ تھوڑے سے لوگ جو مسلمانوں سے بیت المقدس نہ لے سکتے تھے پوری دنیا پر فرما روائی کا خواب کیسے دیکھ رہے تھے، تو اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی بنیاد اور پس منظر کو تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت سی آزمائشوں میں ڈالا اور ان کی اس احمقانہ مہم کے نتیجے میں انسانیت بہت سی آزمائشوں میں مبتلا ہوئی، اور یہ آزمائشیں آج بھی جاری ہیں۔ آگے چل کر یہ گروہ مذہبی تنظیم سے بڑھ کر معاشی اجارہ داری قائم کرنے والا گروہ بنا، پھر معاشی طور پر مستحکم یہ گروہ دنیا کی سیاست میں دخیل ہو کر بادشاہ گر بن گیا۔ پس پردہ رہتے ہوئے دنیا کی حکومتوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ان کا مخصوص ہنر ٹھہرا۔ اس کے بعد اس کا رخ عسکر مات کی طرف ہوا۔ یہود کی روایتی تاریخ کے حوالے سے یہ خود میدان میں آ کر کبھی نہیں لڑا، یہ دوسرے کو لڑوا کر فتح کے ثمرات اپنی جھولی میں ڈالنے کا عادی رہا۔ لہٰذا دنیا کے اقتصادیات، سیاست اور عسکریات پر کنٹرول قائم کر کے یہ اس خواب کی تکمیل کے لیے جیت گیا، جس کی تعبیر انتہائی خوفناک ہے، یعنی ابلیس کی عالمی حکمرانی کا قیام اور دجال کی عالمی ریاست کی تشکیل۔ ہم اس گروہ کی درجہ بدرجہ پیش قدمی مذہب سے معیشت سے سیاست یعنی جمہوریت، سیاست سے عسکریت اور پھر عالمی حکومت کا جائزہ لیتے ہوئے آگے چلیں گے، تاکہ انسانیت کے خلاف ماضی، حال اور پھر مستقبل قریب میں جو کچھ اس زیر زمین پہننے والے گروہ نے کیا کھل کر سامنے آ سکے اور وقت ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اس غیر انسانی بلکہ شیطانی منصوبے کے راستے میں مضبوط روک کھڑی کی جا سکے۔ اس کی تاریخ سامنے آنے سے یہ سوال بھی حل ہو جائے گا کہ دجال تو یہودیوں کی امیدوں کا آخری سہارا ہے، صلیبی جنگجوؤں کا اس یک چشم یہود نواز فتنے کے نام پر قائم ہونے والی ریاست سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ، اس کے آگے کی کہانی ہم اگلے پارٹ میں ضرور پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔